وسلم عليكم بالجماعة وقال من شذ في النار صدر ذي وقال حضرات حکم اور محترم سامعین و سامعات، آج کے اس انعامی مقابلے میں میرا موضوع خطابت ہے اتحاد و اتفاق کی اہمیت و ضرورت۔ حضرات، اتحاد و اتفاق کسی بھی قوم و ملت کا سرمایہ حیات اور اس کے تحفظ و بقا کا ضامن ہوا کرتا ہے۔ جو قوم اجتماعی تجارت کی دولت سے مالا مال ہوتی ہے، اس زمانہ میں پنپتی، ابھرتی، نکھرتی اور عروج و ارتقاء کی منزل طے کرتی ہے۔ اس کے وجود سے ملک اور ملت میں امن و آشتی اور قوت و محبت کی باتیں بڑھانی چلتی ہے اور وحدت و الفت کا موسم بہار آ جاتا ہے، جس سے گلشن انسانیت میں ایسے سنبل یاسمین، لالا سمن اور سوسن نشر کھلتے ہیں کہ پورا چمن عالم مشکبار ہو جاتا ہے۔ یہی وہ اتحاد اجتماعیت اور وحدت غیانت ہے جو مسافر زندگی میں قوت فلاح پیدا کر کے قوم کو سیسا پھیلائی دیوار بنا دیتا ہے۔ خاص طور سے اجتماعیت یکجہتی امت مسلمان کے لیے تو منزلہ مہر و مرکز ہے۔ عقیدہ توحید سے لے کر تمام عبادات و اعمال میں ہمیں یہی حقیقت و خدا جلوہ کر نظر آتی ہے اور اسی کے کرشمے کا ظہور و مشاہدہ قدم بہ قدم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جا بجا اجتماعیت پر زور دیا گیا ہے اور اختلاف و انتشار سے بچنے بلکہ اس سے دور رہنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ کہ ارشاد ربانی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی میں تعلق کو مضبوطی سے پکڑ لو، منتشر نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی علیکم بالجماعت والسمع والطاعہ، تم جماعت کے ساتھ رہو اور بات سنو اور مانو ہے۔ انہوں نے حالات ملت اتحاد دنیا کی وسیع طاقت ہے جسے کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی۔ اتحاد وہ آتش قوت ہے جو بڑی سے بڑی شہنشاہیت کو پاکستان میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہی وہ اتحاد ہے جو دریا کی روانی اور موجود کی دیوانی کو منجمد کر دیتا ہے۔ چنانچہ دیکھ لیجئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب اتحاد اتفاق اخوت و محبت کی صفت سے آراستہ ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، مومن کے لیے مثل عمارت ہے، آپس میں ایک دوسرے کو تقویت پہنچتی ہے کہ تحت ایک ہوئے تو دنیا پر آفتہ و مہتاب بن کر چمکے اور چہار دان کے علم پہ چھا گئے، جتنا بھی کے علاقہ کا علاقہ فتح کرتے چلے گئے۔ کیا ہی وہ اتحاد نہیں جس نے مارے کا حق و باطل کے قدموں کو جما دیا اور جبے ہوئے قدموں کو اکھاڑ دیا؟ کیا یہی وہ اتحاد نہیں جس نے باطل کی طرح دیوار میں ہر طرف جاگی دشمنان اسلام کے وقت میں سلسلہ بندہ کر دیا اور باطل کی اینٹ سے اینٹ بچا دیا؟ کیا یہی وہ اتحاد نہیں جس نے وقت سے برپا اور طاقت کیسے کیسے کے پرخ چڑھا دیا، لیمن پر کے چھت کو چڑھا دیا اور بالآخر اس کا خاتمہ ہی کر دیا؟ کیا یہی وہ اتفاق نہیں جس نے ایرانی تہذیب و تمدن کو بدل ڈالا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں فوج کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے؟ اور کیا یہی وہ اتحاد کا راز نہیں جس نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں شام کو نظر پر اندام کر دیا؟ اگر یقین نہ آ رہا ہو تو بدر حنین کا نظارہ کرو، غزوہ احد کے حالات کا مطالعہ کرو، فتوحات فاروقی اور فتح ایران کے واقعات پڑھو یا قادسیہ کی داستان سنو۔ حضرات، تاریخ شاہد ہے کہ جب تک اتحاد اتفاق کی دولت ہمارے ہاتھ میں رہی اور ہمیشہ خدا بندی اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اللہ کی بات مانو اور اس کے رسول کی بات مانو، آپس میں کھینچا تانی مت کرو ورنہ ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، مومنوں کی مسالات سے محبت باہر اور شفقت میں جسم کی طرح ہے، پن بنا رہی تو شان و شوکت کے ساتھ پوری دنیا پر برکت میں رہے حتیٰ کہ سریہ پر یقین ہو گئے اور ہمارے ستائش پر چمکنے لگا اور ہماری صفت پر عالم رباط دوام ہو گیا۔ لیکن جب ہم نے قرآن تعلیمات سے مڑا، اتحاد اتفاق کا دامن چڑھا، قوت و محبت سے رشتہ توڑا اور ان کو وطنیت و قومیت اور تہذیب کے دام میں پھنس گئے، گرا بندی اور تفرقہ بازی کے شکار ہو گئے تو ہمارا اتحاد پارہ ہو گیا، ہمارا شعلہ بکھر گیا اور ہماری جمعیت تشکیل ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم انفراف و انتشار کے دوران پناہ کھڑے ہوئے بلکہ قارن مذلت میں جا گئے۔ اے امت کے مجبور نوجوانوں، کیا یہ حقیقت نہیں کہ آج ہم ملک ہندوستان میں تقریباً 20 کروڑ کی تعداد میں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارا کوئی وزن نہیں، کوئی وقار نہیں، کوئی رغبت دبا نہیں، کوئی قدر قیمت نہیں؟ آخر کیا بات ہے کہ ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں اور کاسے گدائے لیے اقتدار کی جوئی پر سر تسلیم خم کی ہوئی ہے؟ مزید برآں ہم ایک
سامعات، اگر ہمارا حال یہی رہا، اسی طرح سے ہمارا منتشر ہوتا رہا تو ہماری حالت بچوں سے صورتحال سے بدتر ہو سکتی ہے. لہذا ضرورت ہے کہ ہم بین تنازعات سے آزاد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو، اصل نہ پوچھنا بندی کرے اور من کی بکھری ہوئی موتوں کو ایک لگے میں پھرائے اور خود تحریر پر بات سرد کر لینے اور اسی کلام کو لینے کے لیے میدان میں اتر پڑے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. دوستو، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مثالی اتحاد اتفاق ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر ہم میں صحابہ جیسے اتحاد پیدا ہو گیا، ذاتی تقسیم کے تمیز پر چاک ہو گئے، فرقہ بندی کی آخری دیوار پاش پاش ہو گئی تو کسی کی مجال نہیں کہ سلمان کو آنکھ دکھا سکے اور ان کے ساتھ میں شغاف پیدا کر سکے. بس انہیں کلمات پر اپنی تقریر ختم کر کے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے دعا شعار پر آپ سے جدا ہوں. بتانے رنگ کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی. یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمزی مسلمانی، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمزی مسلمانی. اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، بہت خوب.